وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25، پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ جو اللہ ماں کے رحم میں کس چیز کو پیدا کرنے والا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، اسی طرح قیامت کب آئے گی یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 51، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک عجیب مزاج کو بیان کیا ہے کہ انسان بھی بڑا عجیب ہے کہ اس کے اوپر جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اپنی زبان سے شکوے شکایت کرتا ہے، اور جب ہم اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہاتھ کو کھول دیتے ہیں تو پھر وہ تفاخر کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، شیخی بگاڑنے لگتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ تو میری اپنی طاقت کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ جب نعمتیں ہوں تب بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور جب آدمی کسی مصیبت میں ہو تب بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ سورۃ الشورى مکیہ، یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت کو بیان کیا ہے، اور شورى اس لیے نام رکھا اس صورت کا کہ آگے اللہ نے ایمان والوں کی چند صفات کو ذکر فرمایا ہے، جس میں ایک صفت یہ ہے کہ اپنے معاملے میں وہ مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبی جب اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، یعنی کفار مشرکین کو، تو اس میں زیادہ تر آپ کے رشتہ دار ہی تھے، اور ان کی طرف سے نہ ماننے کی بات ہوتی تھی، یعنی وہ لوگ نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ نبی کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، لیکن کم سے کم یہ کہتا ہوں کہ رشتہ داری کا تو خیال رکھو، یعنی دو حق ہیں میرے تمہارے اوپر، ایک تو رسول ہونے کا اور دوسرا رشتہ داری ہونے کا، کہ تم رسول ہونے کے حق کو نہیں سمجھتے ہیں تو کم سے کم رشتہ داری کا ہونے کا حق تو نبھاؤ، یعنی میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہاری قوم کے اندر سے ہوں، تمہارے خاندان میں سے ہوں، تو مجھے تمہارے درمیان جو ہے رکاوٹ کیوں بنتے ہو دین کے پھیلانے میں؟ کیونکہ بعض مرتبہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ چلو رشتہ دار ہیں بات سن لیتے ہیں، لیکن کفار مشرکین کا حال یہ تھا کہ اپنے رشتے میں ہونے کے باوجود بھی اپنے نبی کی بات کو سنتے نہیں تھے، اسی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سے، ایمان سے محروم کر دیا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی چند اوصاف بیان کیے ہیں کہ جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے اجر کو پاوے گا۔ ایک تو یہ صفت بیان فرمائی کہ اس کے اندر ایمان کی صفت ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسی طرح وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمَ، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَالْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے تو دوسرے سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف سے جو احکام نازل کیے گئے ہیں اس کو قبول کرتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات کے اندر مشورہ کر کے معاملے کو پورا کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلہ بھی کتنا؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنی اس پر زیادتی کی گئی ہے اتنی ہی سامنے والے پر زیادتی کرتا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو بدلہ بھی نہ لے، معاف کر دے، آپس میں صلح کر لے، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ ویسے بھی ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے، ظلم کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملوکیت کو بیان کیا ہے، اپنی بادشاہت کو بیان کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا زمین کا بادشاہ ہے اور اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا، نہیں بیٹا اور نہیں بیٹیاں، اور وہ جانتا ہے اور بڑی قدرت کا مالک ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے دینے میں سب سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد میں بیٹے کا تذکرہ کیا۔ پتہ چلا کہ اولاد کے دینے میں اگر سب سے پہلے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو وہ برکت کی چیز ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو پہلے ذکر فرمایا اور بعد میں بیٹے کو ذکر فرمایا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اولاد کا ملنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ حتیٰ کہ نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا کہ کئی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں اولاد دی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بھی کئی انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو بیٹے اور بیٹیاں اور اولاد کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، شادی ہونے کے بعد بیٹے نہیں ہوتے ہیں یا بیٹیاں نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ شکوے شکایت کرنے لگتا ہے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورۃ الزخرف مکیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، یہ بنیادی عقائد بیان کیے ہیں۔ پہلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 4 اوصاف بیان کیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل واضح ہے، مبین واضح کتاب ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نصیحتیں کی ہیں اس میں کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں بلکہ واضح نصیحتیں ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی، انا جعلناہ قرآنا عربیہ، کہ ظاہر سی بات ہے قرآن جہاں اتارا گیا وہ جگہ عرب کی تھی اور وہ لوگ عربی جانتے تھے، اسی لیے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ وہ لوگ سمجھیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ یہ قرآن ہو بہو جس طرح ہمارے سامنے ہے اسی طرح لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی لعلی حکیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور دانائی کی باتیں، اونچی اونچی باتیں اس میں قیمتی باتیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، اس میں کفار کی اور مشرکین کی ایک باطل خیال کو اللہ رد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو تو اس کو اللہ کے لیے قرار کیوں دیتے ہو؟ یعنی تم کو تو بیٹے پسند ہیں، بیٹیاں پسند نہیں ہیں، تو جو چیز تم کو پسند نہیں تم نے اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، اور جو چیز تم کو پسند ہے اس کو اپنے کھاتے میں ڈالا، یہ بات غلط ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اس آیت میں اور اگلے والی دوسری آیت میں اللہ نے کفار مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ اور طائف کے کسی مالدار آدمی پر قرآن نازل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس کے اوپر نازل کیوں فرمایا، کسی مالدار کے اوپر نازل کر دیتے؟ تو اللہ نے آگے اس کا جواب دیا کہ ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جس طرح چاہتا ہے تقسیم کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے، تو جب رحمت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو تقسیم تمہارے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے میں اگر کسی چیز کا مالک ہوں تو کسی کو یہ چیز نہیں پڑتی ہے کہ میری چیز کو اپنے اعتبار سے تقسیم کریں، میری چیز میں اپنے اعتبار سے تقسیم کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سمجھانے چاہتے ہیں کہ نبوت اللہ کی رحمت خاصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ پھر اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک رحمت عام ہے، معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے روزی کی نعمت دنیا کے اندر ایک عام کر دی ہے، وہ ایک عام رحمت ہے، اور وہ عام رحمت ہونے کے باوجود بھی ہم نے کسی انسان کی ذمہ نہیں ڈالا، وہ بھی اپنے ذمہ ڈالا، تو ایک خاص رحمت تمہارے ذمہ کیسے ڈال سکتا ہوں اور تمہارے اعتبار سے کیسے تقسیم کر سکتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعات قرآن کریم میں مختلف جگہ پر مختلف اعتبار سے آتے رہے ہیں۔
سورہ دخان یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو بیان کیا۔ دخان اس لیے نام ہے کہ اس میں دھوئیں کا تذکرہ ہے، اور دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یہاں پر مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات مراد ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا، یعنی اس سے مراد لیلۃ القدر کی مراد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان مراد ہے، لیکن بات غلط ہے، کیونکہ قرآن کا اترنا لیلۃ القدر میں سورۃ اللیل القدر کے اندر بالکل صاف اور ظاہر واضح ہو چکا ہے، تو یہاں پر سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ پیشکش رکھی تھی کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ کے بندوں سے مراد بنی اسرائیل ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش رچی اور قتل کی دھمکی دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں فرعون کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کر دیا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ نبی کے نہ ماننے پر کیا حالت ہوتی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، یہاں پر سے جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو کھانا ملے گا اور جب وہ کھانے کی خواہش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زقوم کا درخت دیں گے، اور یہ زقوم کا درخت دیکھنے میں بھی بڑا عجیب ہوگا، اور کھانے کے اندر ذائقے میں بھی اتنا کڑوا ہوگا کہ آدمی اپنے منہ پر لگا نہیں سکتا ہے، اتنا خطرناک کڑوا درخت ہوگا۔ اور آگے متقیوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اسی طرح باریک ریشم ان کو پہنائے جائیں گے، اور مسیریوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور اسی طرح وزوجناہم بحور عین، اور خوبصورت عورتوں سے ان کا نکاح کیا جائے گا، جو بڑی آنکھوں والی حور ہوگی ان سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور الگ الگ طرح کے میوے ان کے طلب پر ان کو دیے جائیں گے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ جس طرح ان کو داخلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس طرح نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ دنیا میں آدمی کو جب نعمت ملتی ہے تو ختم ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کوئی گھر کے اندر کوئی چیز لے کر آتا ہے تو ایک چیز جب اس کے اندر لیتا ہے تو اس کے اندر اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ تھوڑا کم ہوا، آج تھوڑا کم ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمت ایسی رکھی ہے کہ اس کے اندر کمی ہونے کا اندیشہ اور خوف نہیں ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں تو یوں آتا ہے کہ جب آدمی کسی درخت کے اوپر سے پھل کو توڑے گا تو جیسے ہی پھل کو توڑے گا وہاں پر دوسرا پھل لگ جائے گا، تاکہ آدمی کے ذہن میں یہ آئے نہیں کہ پھل ختم ہوا۔ سورۃ الجاثیہ مکیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اور جاثیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا خطرناک تذکرہ کیا ہے، اس کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ یقیناً آسمانوں میں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں ہم نے بنا کے رکھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کے اندر پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ آسمان کا، زمین کا، چاند کا، ستاروں کا، اور رات اور دن کے بدلنے کا، ان ساروں کا تذکرہ خاص طور پر کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ایک رب ہو تو ہی یہ چیز چل سکتی ہے۔ اگر 3-4 رب جمع ہو جائے تو کوئی کہے گا کہ بارش اس وقت نازل ہونی چاہیے، اس وقت نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہے گا کہ رزق میں اس کو اتنا دوں گا، اس کو اتنا نہیں دوں گا، تو یہ سارا نظام، اور کوئی کہے گا کہ سورج اس وقت نکلنا چاہیے، اس وقت نہیں نکلنا چاہیے، تو یہ سارا نظام جو ہے ایک ہی رب کی ماتحت میں چل سکتا ہے، 3-4 رب ہو تو نہیں چل سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان اور زمین صرف ایک رب ہونے کی علامت ہے کہ وہی ساری چیزوں کو چلاتا ہے اور اسی کی قدرت میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ملکیت کے بعد اس بات کو بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کو اور جہنمیوں کو ہم نامہ اعمال دے دیں گے تو جہنمیوں کا حال یہ ہوگا کہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل پڑ جائیں گے، بطور جو اپنے آپ کو اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، تو کہ دنیا میں ایسے اعمال کی وجہ سے ہمارے اعمال ایسے ہو گئے،
تو وہ بطور افسوس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، لیکن وہاں پر گڑ گڑانا کوئی کام نہیں دے گا۔ اور اسی طرح جنتیوں کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی گھٹنوں کے بل پڑ جائیں گے، لیکن ان کا گھٹنوں کے بل پڑنا جو ہے کوئی غصے کی علامت نہیں ہوگی، بلکہ خوشی کی وجہ سے پڑیں گے، اور تھوڑے سے وقت ہوگا وہاں پر سے کھڑے ہو کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اخیر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اپنی طاقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور عالمین کا رب ہے۔ تین چیزوں کو اللہ نے یہاں پر خاص طور پر بیان فرمایا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یعنی آسمان میں جتنی مخلوقات ہے اس کو بھی وہ پالتا ہے، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اس کو بھی پالتا ہے، اور عالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ 18,000 عالم بنائے ہیں، تو جتنے عالموں کے اندر جتنی مخلوقات اللہ کی ہے ان تمام کو وہ پالتا ہے۔ تو اتنا سارا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ وہ ایک قدرت ہی کا کرشمہ ہے، ایک اللہ ہی کا کرشمہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو چلاتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ان دو آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید ہونے کو، اپنے اللہ کے ایک ہونے کو بہت زبردست انداز کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے ساری چیزوں کا مالک، اور اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اتنی بڑی قدرت کا کوئی مالک ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی آدمی کو ڈگری مل جاتی ہے تو لوگ اس کے پیر چومتے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی ڈگری مل گئی، تھوڑی سی اس کو کرسی مل گئی تو لوگ اس کے پیر چومتے ہو جاتے ہیں، مانتے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی قدرت کا مالک اگر کوئی ہو تو عبادت کس کی جائے گی، یہ ماتھا کس کے سامنے ٹیکا جائے گا، آدمی خود اندازہ لگا سکتا ہے اور خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت تک توحید پر جمائے۔